ویلکم بیک ناظرین. حافظ ثاقب وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے. ثاقب صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تقریباً 2.25 سال گزر چکے ہیں, کیا رائے ہے آپ کی؟ رائے وہی ہے جی جو عام پبلک کی ہے. میری کوئی اسپیشل رائے ان کے بارے میں نہیں ہے. وہ اوور آل جو پرسیپشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں انٹرنیشنل جو ہے وہ ہم جو راگ ہے وہ لاپتے رہتے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک کامن پرسن ہے, ایک بڑا متوسط طبقے سے جو تعلق بندہ رکھتا ہے, وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اس کے لیے کیا گورنمنٹ نے کی ہے. ابھی چونکہ میں خود الحمدللہ رب العالمین بزنس مین ہوں, 2-3 بزنس کر رہا ہوں. میں نے شاید میرے سے بھی بہت اچھے لوگ ہیں, شاید یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں, میں اس لیول کا نہیں نہ ہو سکتا میری سوچ ہو نہ چیزیں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی پالیسی کسی انڈسٹریلسٹ کے لیے بنائی ہے, گورنمنٹ نے اگر کوئی پالیسی جو ہے وہ کسی مل آنر کے لیے بنائی ہے, بڑے امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر کے لیے بنائی ہے, کیا اس میں یہ چیز ہے کہ اس کا فرق اس کا جو اثر جو ہے وہ ایک جو فیکٹری کے باہر ایک گیٹ کیپر کھڑا ہے اس کے اوپر آیا, جو مل کا مزدور ہے اس کے اوپر آیا ہے؟ کیا اگر کسی کی تنخواہ خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے اگر کوئی مل مالک 1 سے 2 مل پہ چلا گیا ہے, تو کیا جو 15,000 روپے کی وہاں پہ تنخواہ لے رہا ہے اس کی 30,000 روپے تنخواہ ہوئی ہے؟ کیا آپ کے اس گورنمنٹ نے آتے ہی کبھی زرداری صاحب اندر, کبھی میاں نواز شریف اندر, کبھی اپنا اس کو حمزہ شہباز اندر, ان کے اندر رہنے سے کیا مجھے بتائیں کہ کسی عام پاکستانی کو جو مزدور تھا, کسان تھا, بیچارہ جو کرائے پہ کے گھر پہ اوپر رہ رہا تھا, اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ 9 ماہ اندر چھوڑا, میں چھوڑوں گا نہیں, آپ نہ چھوڑیں بھائی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں, آپ نہ چھوڑیں, لیکن کوئی فائدہ بھی تو دینا اس قوم کو. فائدہ ہونا چاہیے کہ جو کرائے کے مکان پہ رہ رہا تھا, نواز شریف اور زرداری کے اندر جانے سے وہ اپنے مالک مکان بن گیا. کوئی فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف کی اور زرداری کے اندر جانے سے جو بیچارہ ریڑھی والا ہے, جو دیہڑی میں کوئی 700-800 کماتا ہے, وہ 4,000 پہ چلا گیا, 5,000 پہ چلا گیا. چلیں یہ بھی آپ اپنا اس میں فرض کریں کہ اگر کوئی کرائے کے مکان پہ اس کا کرایہ 5,000 ہے, کرایہ 2,000 رہ گیا, کچھ تو فائدہ ہو نا ان کے اندر جانے سے. میں نہیں چھوڑوں گا, ابھی آپ نہ چھوڑیں. نہیں, فائدہ اندر جانے سے ریلیٹ کیا جانا میرے نزدیک تو مناسب نہیں ہے. ان کو اندر کیا گیا کرپشن چارجز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں, وہ آپ کی رائے ہے کہ کرپشن تھی یا نہیں تھی. مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی بلا شبہ بڑھی ہے, میں اسے انکار نہیں کر سکتا. اکانومی جو ہے وہ کلیپس کی ہے, اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ایسی, آپ کیونکہ ایک بزنس مین ہیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسے کون سے اقدامات تھے جو کہ ٹھیک نہیں اٹھائے گئے, یا کیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بھی ان سے میں اس لیے اس چیز کو منسلک کر رہا ہوں کہ اندر جانے سے یا نہ جانے سے کیا فرق تھا یا کیا ہونا چاہیے تھا. آپ نے اس قوم کے 3 سال جو کہ آپ سے اس قوم کی بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ خان صاحب آئیں گے, تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی, چونکہ پچھلے چور ڈاکو لٹیرے تھے, خان صاحب نے اندر بھی کر دیا. اب ریکوری کرنا کس کا کام تھا؟ آپ نے چارجز تو لگا دیے, ثابت کس نے کرنا تھا؟ یہ کہتے ثابت بھی کر دیں حالانکہ جو نہیں ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. آپ نے اس ملک پہ اوپر توجہ دینے کے بجائے آپ 21 سال بھی ان کے اوپر توجہ دیتے رہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اور ابھی 3 سال ہو چکے ہیں پھر بھی آپ نے یہی جو ہے توجہ دی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا. نہ چھوڑیں. دوسری بات یہ رہ گئی ہے کہ چونکہ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ جو لوگ بنا رہے ہیں وہ ان میں کوئی بھی الیکٹڈ پرسن نہیں ہے. اوکے, سارے کے سارے, آپ حفیظ شیخ صاحب کی بات کر لیں, آپ اس کے علاوہ جو بی بی صاحبہ شیریں مزاری صاحبہ ان کی بات کر لیں, 2-4 اور بھی نام ہے, شہزاد اکبر ہو گیا, کافی سارے, یہ سارے کے سارے ان میں سے ایک بھی بندہ نان الیکٹڈ ہے. اب ان کی پالیسیز کے اوپر خان صاحب کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ بھی حماد اظہر آ گیا, حفیظ شیخ آ گیا, حفیظ شیخ جاتا ہے, اسد عمر آ جاتا ہے, اسد عمر جاتا ہے تو کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے. آپ اپنی کیبنٹ کے اوپر ہی کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں کر رہے کیونکہ سارے نالائق لوگ ہیں اور پرانے لوگ ہیں. اب گزارش صرف اتنی سی ہے کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے ان کو بٹھاتے جن کو کاروبار کی عقل سمجھ ہے. خان صاحب اپنا چونکہ کاروبار کوئی نہیں,
کاروبار ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ بزنس کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے ایک نیشنل جو ہے وہ پالیسیز بنتی. خان صاحب نے کبھی بزنس کیا نہیں ہے تو اس لیے خان صاحب کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. خان صاحب نے چونکہ ایک فیم کمایا تھا پوری دنیا میں, اس فیم کے چام میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈی فیم کرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن کسی کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا فیلئر ہے, اور یہ جس سینیریو سے یہ ہمارا جو ملک ہے وہ گزر رہا ہے, یقین کریں کرونا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہے یا نہیں ہے کرونا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہتر جانتی ہے, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. جتنا کہ آپ کے جو ہے نالائکی اور آپ کی یہ جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو وائرس قوم کی رگ رگ میں چلا گیا ہے, اس سے لوگ مر جائیں گے. آپ نے ایک مایوسی کا سما بنایا ہوا پورے ملک میں اوپر, اور اوپر سے آپ جو مذہبی معاملات ہیں اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہینڈل کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ تو اتنا حساس معاملہ ہے جس کے اوپر مجھے بھی عقل جتنی ہے مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے, لیکن عقیدہ سب کا الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر. نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں, سب کا عقیدہ ہے. عملی طور پہ ہم مسلمان ملک ہونے کے حوالے سے اور مسلم لیڈرشپ ہونے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں آپ لوگ. ہم نے ویسے اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی انفرادی طور پر, تو واحد لیڈر ہے جو ابھی تک کم سے کم میری نظر میں گزرا ہے پاکستان کا, یا اگر دیکھا جائے گلوبل تو پھر اپنا طیب اردوان صاحب, اور یہ جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اس پر ناموس رسالت کے مسئلے پر جب وہ فرینچ ایشو ہوا تھا گستاخانہ خاکوں والا. تو ابھی جو یورپی یونین نے ریسنٹلی جو ایک قرارداد بھی پاس کی ہے پاکستان کے خلاف, اس میں انہوں نے یہی کوٹ کیا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے نا, وہ اس پہ آپ بولنے پر اگر آپ پابندیاں لگاتے ہیں اور گرفتاریاں کرتے ہیں, جرم ہے وہ, تو پھر ایسا پرائم منسٹر جو ہے اس کے ملک پر ہم پابندی لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس شخص پر پابندی اسی وجہ سے لگی ہے. ہاں اگر آپ کا کسی حالیہ جو کچھ ہوا ہے مظاہروں والی صورتحال اس پہ بات کر رہے ہیں, تو میں اس پہ جاننا چاہوں گا کہ کس حوالے سے آپ نے یہ کہا ہے. میں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت قرارداد بھی پیش کی گئی جس پہ یورپی یونین نے ایک بات کی ہے کہ اس میں فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کی قرارداد پیش کی گئی. میں بالکل جو ہے آپ کی ساری باتوں سے ایگریڈ ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے. ہمیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو پوری دنیا کو کلیئر کٹ میسیج دینا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ کلیئر کٹ میسیج ہونا چاہیے. بالکل درست. دوسری بات کہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا رازق, ہمارا قادر آپ کا ہم سب کا ایک ہی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اب ہم پالیسیز جو ہوتی ہے نا, جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے قوم کو ساتھ لے کے چلنا. انہوں نے جو تحریک لبیک کے ساتھ جو کنٹریکٹ سائن کیا تھا, جو ڈیل کی تھی کہ ہم اس کو سفیر کو نکال دیں گے, بھئی آپ نے کس بیس پہ کی تھی؟ کوئی محلے کا کونسلر بات کر رہا تھا, کوئی محلے کا نائب ناظم بات کر رہا تھا, آپ کا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر, فیڈرل انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ بات کر رہا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں, اور کس بیس پہ کر رہے ہیں, اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور کون بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ معاہدہ جا کریں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب آپ نعوذ باللہ آپ کے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ جب جائیں کسی کو ساتھ لالی پاپ دے کے واپس آ جائیں, جو آپ ہمیشہ ہی کرتے رہی ہیں گورنمنٹ اس قوم کے ساتھ. اس کے اوپر پہلے ان کو چاہیے تھا کہ تمام مذہبی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیتے, ان کو بلاتے, انہیں یہ بتاتے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس سے فساد بھی ہوگا, اس سے ہمارا انٹرنیشنل جو ہے کاروباری اور معاشی معاملات, اس میں بہت ساری چیزیں جو بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اسمبلی فلور پہ یا کہیں کھڑے ہو کے جی آپ کو پتہ نہیں پورا یورپ بائیکاٹ کر دے گا, وہ پیچھے ہٹ جائے گا, یہ ہمیں بین کر دے گا, ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے فلاں. بھئی آپ تب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ اپنی قوم کو اپنے اعتماد میں ہی نہیں لیں گے. یہ بڑا اہم ایشو ہے میرے خیال, مسلمان سے اس سے بڑا کوئی ایشو نہ ہونا چاہیے. اگر مسلم ہے تو نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑی نالائکی ہے یہ والی. آج آپ کوئی اور بات سنا رہے ہیں, پہلے آپ ڈیل اور معاہدے ان کے ساتھ کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ بریک کا وقت ہے, معذرت بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں.